ایک اور جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے آج کل جو بہت ریلیونٹ ہو گیا ان دا ایج آف سوشل میڈیا، اٹ از ٹیک فیسیلیٹیٹڈ جینڈر بیسڈ وائلنس، جو کہ آن لائن خواتین بہت زیادہ فیس کرتی ہیں، کیونکہ سسٹمز آپ کی خواتین کو اتنا سپورٹ نہیں کرے، اس طرح سے انیبل نہیں کرے، تو جس کی وجہ سے پھر کھلی چھوٹ ہے لوگوں کو کہ وہ مارتے بھی ہیں، وہ پیٹتے بھی ہیں، وہ اس پہ پھر تشدد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب یا پھر اس کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ او یہ کہاں ہی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ وہ پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور پائے تکمیل پر قائد اعظم لائے، وہ پاکستان جو قلم کی نوک پر آزاد ہوا۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ ایک ایسا مسئلہ جینڈر بیس وائلنس جس پر عالمی دنیا میں تو آواز اٹھائی جا رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے آج میم حلیمہ اظہر، اور جو کہ پچھلے 5 سالوں سے وومن امپاورمنٹ اور وومن اسٹڈی ریلیٹڈ اسکالرشپس پروگرامس اینڈ ادر وومن خواتین صحافیوں کے پروگرامس کے ساتھ بھی منسلک ہیں۔ تو میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ ہمارے شو پر ہیں۔ تھینک یو میم۔ تو میم سب سے پہلے نا میں اپنی جو سوسائٹی ہے اس میں ایک مسکنسیپشن ہے بہت بڑی جینڈر بیس وائلنس کو لے کے، کہ جو جینڈر بیس وائلنس ہے نا وہ صرف ایک پارٹیکولر جینڈر پہ نا تشدد کو ہی جینڈر بیس وائلنس سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ذرا جو اس کی مزید ٹائپس ہیں، یہ جو مسکنسیپشن ہماری سوسائٹی میں ہے، اس کو ذرا تھوڑا کلیئر کر دیں ہمارے پروگرام میں۔ تھینک یو سو مچ علی، اینڈ یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کا شکار خواتین مرد دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن میں یہ ضرور ایمفسائز کروں گی کہ ہمارے معاشرے میں اس کا شکار خواتین زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ پاور ڈائنامکس ایسے ہیں، خواتین کے کا ایکسیس اور یہ ساری چیزوں کے مسائل زیادہ ہیں، وہ زیادہ ولنریبل ہیں، تو وہ زیادہ اس وائلنس کا شکار ہوتی ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ نے پوچھا کہ مختلف اقسام کیا ہیں، مختلف ٹائپس کیا ہیں۔ ایک تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جنسی تشدد، مار پیٹ ہوتی ہے، which is a form of gender based violence۔ اور اس کے علاوہ بہت مختلف اقسام ہیں جینڈر بیسڈ وائلنس کی۔ اس میں اکنامک وائلنس آتا ہے، جس میں خواتین کو پیسے نہیں دیے جاتے، انہیں کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ اکثر خواتین کام کرتی ہیں تو ان کا سیلری جو ہے ان کے ان لاز کے پاس جاتا ہے، یا ان کے شوہر کے پاس جاتا ہے، یا پیرنٹس کے پاس جاتا ہے، لڑکی کے اپنے پاس نہیں ہوتا۔ ایک اور ایشو ہے میم، اگر عورت کو کہیں پہ وہ جاب وغیرہ آفر بھی ہوتی ہے تو اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس کی وہ ایفرٹ کے مطابق انکم نہیں دی جاتی، اس کو کم دی جاتی ہے ہمیشہ۔ That's separate، like ابھی ہم ایک مختلف اقسام کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک ویج گیپ بھی ہے، اور ابھی پاکستان is one amongst the lowest countries in terms of like جب وہ بات کرتے ہیں نا جینڈر ویج گیپ کی، تو اس میں پاکستان کے لوویسٹ رینکنگس والے اس میں گروپس میں آ رہا ہے۔ تو آئی تھنک اٹس second last country، پاکستان از the second last country with like the gender wage gap کے لحاظ سے، خواتین کو جہاں پہ کم سیلری دی جاتی ہے۔ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ اقسام کیا کیا ہیں جینڈر بیسڈ وائلنس کی، ایک تو تشدد ہے، مار پیٹ ہے، ایک اکنامک وائلنس ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے، فائنینشیل وائلنس ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے، وربل ابیوز is gender based violence، emotional abuse is gender based violence۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری فارمز آف خواتین کو اپنے گھر والوں سے نہ ملنے دینا شادی کے بعد، یا ان پہ پابندیاں لگانا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں، دیز آر آل فارم آف جینڈر بیسڈ وائلنس، اینڈ اٹ از ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو۔ اکثر خواتین اگر اپنے گھروں میں شکایت کرتی ہیں کہ میرے شوہر نے یہ کیا وہ کیا، تو دے گیٹ ٹو ہیئر کہ لائک مارتا تو نہیں ہے نا، تو گزارا کر لو۔ تو جب تک وہ مار پہ بات نہیں آتی
تب تک مار پیٹ کے بعد بھی بہت ساری خواتین رہتی ہیں, بہت زیادہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں اپنے پارٹنرز کو, لیکن جب تک مار پہ بات نہیں آتی تب تک اس کو تشدد نہیں کنسیڈر کیا جاتا, حالانکہ باقی ساری چیزیں بھی فارمز آف وائلنس ہیں, ایکسپلائٹیشن ہے, مینیپولیشن ہے. اور ایک اور جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے آج کل جو بہت ریلیونٹ ہو گیا ان دا ایج آف سوشل میڈیا, اٹ از ٹیک فیسیلیٹیٹڈ جینڈر بیسڈ وائلنس, جو کہ آن لائن خواتین بہت زیادہ فیس کرتی ہیں. مجھے لے لیں تو میں بھی فیس کرتی ہوں کہ آپ کے پروفائلز کے نیچے آ کے آپ کو گالم گلوچ لکھ دینا کامنٹ سیکشن میں, آپ کے ڈی ایمز میں آنا, یا پھر لوگوں کی پرائیویٹ تصویریں وائرل کر دینا, اگر آپ فیک اکاؤنٹس بنانا, یا پھر جیسے ابھی آپ دیکھیں خواتین صحافیوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے ان کے مختلف طرح کے جو ہے ویڈیوز وائرل کر دیے جاتے ہیں, اے آئی جنریٹڈ بھی ہوتے ہیں, وہ سارے حقیقت پر مبنی بھی نہیں ہوتے, بٹ اسٹل دس ہیپنس, اور ان کو خواتین کو وہ فیس کرنا. یس بالکل. ٹھیک ہے, یہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا. اس کے بعد میرا نیکسٹ کویشچن تھا, میم یہ جو جینڈر بیس وائلنس ہے, بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ اس کی رپورٹنگ ہے وہ ڈومیسٹک لیول سے جا رہی ہے. مطلب کیا وجہ ہے ایک عورت کو اپنے گھر میں ہی جینڈر بیس وائلنس کیوں فیس سب سے زیادہ کرنا پڑ رہا ہے, اس کی کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیں سوسائٹل لیول پہ یا پھر گھر کے لیول پہ ڈومیسٹک وائلنس ایگزسٹ کرتا ہے, اور بہت زیادہ کرتا ہے, کیونکہ 28% وومن ان پاکستان ہیو فیسڈ دس, اور اس کے علاوہ اسپاؤسل یا پارٹنر سے جو آپ وائلنس فیس کرتے ہیں وہ اس کی بھی پرسنٹیج 35% کے قریب ہے. UN رپورٹس کے مطابق لائک گلوبلی 1 in 3 وومن فیسز جینڈر بیسڈ وائلنس. تو یہ ایگزسٹ تو کرتا ہے, اور گھروں سے ہی ہوتا ہے, اور وہ پھر آپ کی سوسائٹی میں بھی ریفلیکٹ کرتا ہے, وہ آپ کے سسٹمز میں بھی ریفلیکٹ کرتا ہے. یا پھر کبھی کبھی آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیونکہ سسٹمز آپ کی خواتین کو اتنا سپورٹ نہیں کرے, اس طرح سے انیبل نہیں کرے, تو جس کی وجہ سے پھر کھلی چھوٹ ہے لوگوں کو کہ وہ مارتے بھی ہیں, وہ پیٹتے بھی ہیں. وہ ایک طبقہ جو آلریڈی ولنریبل ہے, ایک گروپ آف پیپل جو آلریڈی ولنریبل ہے, اس پہ پھر تشدد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب, یا پھر اس کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ او یہ کہاں ہی جائے گی, یہ کدھر ہی. اسٹیٹ کو چیلنج کریں تو it's not about challenging state, it's about challenging the systems that are there. State نے بہت سارے قوانین بنائے ہیں جو کہ پروگریسو قوانین ہیں, جس میں مختلف قسم کے لاز آتے ہیں, لیکن اگر بات کی جائے کہ ان کو امپلیمنٹیشن کی, تو امپلیمنٹیشن پہ مسائل آ جاتے ہیں. جب وہی خاتون جو گھر سے ڈومیسٹک وائلنس فیس کر کے رپورٹ کرنے جاتی ہے, تو اگر وہ چلی جائے کیونکہ موسٹلی تقریباً 80% کیسز میں تو خواتین بہت زیادہ خواتین نہیں جاتی, کیونکہ مختلف وجوہات کی وجہ سے. تو وہ جب اگر اتنی ہمت کر کے وہ وہاں تھانے کچہری تک پہنچ گئی ہے کہ میرا یہ کیس ہے, مجھے رجسٹر کروانا ہے, تو وہاں پہ جو موجود اسٹاف ہوتا ہے, بہت دفعہ یہی سننے میں آیا کہ وہ کہتے ہیں گھریلو معاملہ ہے, وہ کہتے ہیں آپس میں صلح کر لو. تو وہ کیس تک رجسٹر کروانا آپ کے لیے اتنا مشکل ہے ڈومیسٹک وائلنس کا, کہ باقی باتیں تو پھر بہت بعد میں آتی ہیں. تو جب اس طرح کے سسٹم ہو, اس طرح کی پروٹیکشنز ہوں, تو پھر اس معاشرے میں ڈومیسٹک وائلنس ہوگا ہی, کیونکہ جب تک اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک وہ چیز کیسے ختم ہو سکتی ہے. میم میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا, لاسٹ ایئر کی ڈیموگرافیکل ہیلتھ سروے ہوا تھا پاکستان میں, جس میں آلموسٹ 6% میرڈ خواتین جو ہیں ان کو بھی فزیکل اور سیکشول وائلنس کا وہ سامنا کرنا پڑ رہا. مطلب خواتین کو میرڈ جو ہیں ان کو کن بیسس پہ یہ چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں؟ دیکھیے میرڈ جو ہمارے ہاں شادی کی ڈائنامکس ہیں, ٹھیک ہے, وہ بہت امبیلنسڈ ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایک خاتون گھر چھوڑ کے اپنا جاتی ہے, اپنا پورا سپورٹ سسٹم چھوڑ کے ایک نئے انوائرمنٹ میں چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, جبکہ مرد جو ہے اس کے پاس وہ سارا سسٹم آف سپورٹ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا امبیلنس آپ کا یہاں پہ کریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری چیز یہ کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو آج بھی اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہی کہا جاتا ہے کہ اب تمہاری شادی ہوگی, وہ تمہارا گھر ہے, اور ادھر سے ایون کہ یہ بھی کہا جاتا ہے ادھر سے تمہاری میت ہی آنی چاہیے, اس طرح کے ورڈز. ایگزیکٹلی, ڈھکے چھپے الفاظ میں براہ راست
آج کوئی کچھ نہ بھی کہے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں یہی کہا جاتا ہے کہ تم نے وہاں پہ ہی رہنا ہے. تو women not having their own place is another problem. ٹھیک ہے, اس میں پھر on top of it اس میں یہ مسائل بھی آتے ہیں کہ بہت ساری خواتین کام نہیں کرتی یا گھر سے باہر جا کے کام نہیں کرتی, گھر کے اندر وہ کام کرتی ہیں. گھر کے اندر کا ان کا کام ہوتا ہے دیٹ انیبلز دا ہول ہاؤس ہولڈ کہ وہ جا کے کمائے. ٹھیک ہے, گھر کو فنکشنل رکھتی ہے لیکن اس کی ایکنالجمنٹ نہیں ہوتی, اس کی فائنینشیل ایکنالجمنٹ نہیں ہوتی, اس کو پیسے نہیں ملتے, اس کو ایک پاکٹ منی خرچے کے نام پہ کچھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تو اس ایسی سچویشن پہ جہاں پہ خواتین کے پاس آپشنز ہی نہیں ہیں, نہ تو وہ اپنے نہ اگر وہ کام نہیں کری تو وہ اپنے مطلب جو اگر وہ کام نہیں کری تو اس کے پاس فائنینسز نہیں ہیں, اور اگر وہ کام کری اور اس کے پاس فائنینسز ہیں تو پھر سسٹمز آپ کے سپورٹیو نہیں ہیں نا. اگر سنگل وومن کے لیے آپ کا انوائرمنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, ایک ڈیورسی کے لیے آپ کا انوائرمنٹ کیا ہے, کتنا اسٹگما اٹیچڈ ہے, کتنا اس کو اسٹیریوٹائپ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بھی نہیں ہے. خواتین کو اپنے امیجیٹ اپنے پیرنٹس اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے وہ سپورٹ نہیں ملتی. تو لیئرز اینڈ لیئرز اینڈ لیئرز آف جو ہے نا وہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ پرابلمس ہیں, یا لیئرز آف لیئرز آف لیئرز آف لیئرز آف ولنریبلٹیز ہیں. تو آپ ایک کو کریں گے تو وہ پھر دوسری آپ کے راستے میں آتی ہے, جس کی وجہ سے یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے اگلے بندے کو پھر ایک عام الفاظ میں بولوں تو انہیں کھلی چھٹی ملی ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں that's a problem, that's a problem of a system. بالکل, that's a societal problem, that's problem of a system. You cannot blame the victim or the survivor کہ وہ اس سے کیوں نہیں نکل رہے, کیونکہ وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا. اچھا میم, ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا. تقریباً لاسٹ 10 to 20 ایئرس میں پاکستان میں اگر کوئی بھی کرائسس آتا ہے اس ڈیوریشن میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو جینڈر بیس وائلنس کے وکٹمز ہیں وہ خواتین کیوں ہیں. مطلب کسی بھی طرح کا کرائسس, کوئی وہ سیلاب آ گیا, کوئی فلڈ آ گیا, جیسے کووڈ-19 کا وائرس ہے, اس میں آلموسٹ 90% خواتین کو جینڈر بیس وائلنس کا نشانہ بنایا گیا. ایسا کیوں ہے؟ اچھا, اگر میں اس پہ بات کروں تو دیکھیں, ایک جو طبقہ پہلے ہی یا ایک گروپ جو پہلے ہی والنریبل ہے, جو کہیں نہ کہیں پسماندہ ہے, تو اس کی پسماندگی یا اس کی والنریبلٹی بڑھ جاتی ہے ان ٹائمز آف کرائسس. وہ چاہے فلڈس ہوں, وہ چاہے ارتھ کویکس ہوں, وہ چاہے وائرل یہ ہو جس میں ہم نے دیکھا تھا کووڈ-19 میں, تو وہ ان کی والنریبلٹی مزید بڑھ جاتی ہے. تو اور ایسی سچویشن میں جو آدمی ہیں وہ مزید ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ چائلڈ میرج اتنا انکریز ہو جاتا ہے ان ٹائمز آف کرائسس, تو وہ اس میں ایسی سچویشنز بھی دیکھنے کو ملی ہیں جس میں لوگ اپنی بیٹیاں بیچ رہے ہوتے ہیں, سو دے گیٹ منی آؤٹ آف اٹ. تو اس طرح کی جو ٹائمز آف کرائسس ہیں, پھر ایک اگین آئی ول سے دا سیم تھنگ کہ vulnerable groups get more vulnerable, اور وہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اگر پہلے عورت کے پاس لیٹ سپوز ایک آپشن تھا کوئی, ٹھیک ہے, تب وہ ایک آپشن بھی ختم ہو جاتا ہے تو وہ پھر گیٹس پرابلمٹک. اینڈ دین لائک ہمارے ہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ آدمی جتنا فرسٹریٹ ہوتا ہے اتنا اس کی خاتون کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے, وہ اتنا فرسٹریشن اس پہ اپنی نکالتا ہے. تو ان ٹائمز آف کرائسس دس ہیپنز, اٹس ناٹ جسٹیفائڈ, اٹس ناٹ رائٹ, بٹ دس از واٹ وی سی کہ ان ٹائمز آف کرائسس آپ کے پسماندہ طبقات مزید پسماندگی کی طرف, اور خواتین جیسے کہ خواتین ہیں تو وہ مزید جینڈر بیس وائلنس کا شکار ہو رہی ہیں. یہ تو میم بات ہوگی کہ وائلنس سے ریلیٹڈ کہ کس لیول پہ پاکستان میں وائلنس ہو رہا ہے اور اس کی کیا ٹائپس ہیں. اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا, ظاہر ہے آپ بھی لاسٹ تقریباً 5 ایئرس سے پالیسیز میں چل رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, وومن امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ پروجیکٹس کر رہی ہیں, فیمیل اسکالرشپ سے ریلیٹڈ آپ پروجیکٹس کر رہی ہیں. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہماری اسٹیٹ کا کیا رول ہے, اسٹیٹ کا ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک کون سی اسٹریٹجی ہے, مطلب کس لیول پہ وہ لے کے چل رہے ہیں. یہ دیکھیں, آئی وڈ سے کہ پچھلے کچھ برسوں میں ہم نے بہت سارے پروگریسو لاز بھی دیکھے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں کہیں ڈومیسٹک وائلنس پہ جو ہے وہ قانون سازی کی گئی, اس قانون سازی کو اپوز بھی کیا گیا, اور وہ مطلب لیکن ایک ڈسکشن, ایک کنورسیشن سٹارٹ ہوئی, ٹھیک ہے. ہراسمنٹ پہ قانون سازی کی گئی, ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ اور مختلف اس طرح کی چیزوں پہ Awareness campaigns نہیں اویئرنیس کیمپینس تو اتنے نہیں ہوئے, لیکن قانون سازی تک کی اگر میں بات کروں تو وہ کہیں نہ کہیں مختلف طرح کے پروگریسو قوانین ہم نے دیکھے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے آگے کا جو اسٹیپ ہے ان کی امپلیمنٹیشن وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ آپ نے خواتین کے جو پولیس اسٹیشنز ہیں یہ کریٹ کیے, سارا کچھ کیا, ادھر وہاں پہ وہ جو لوگ ہیں انہیں سینسٹائز کرنے کی بھی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, انہیں پروٹیکشن, انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ جب ایک خاتون آ رہی ہے اس کیس کے ساتھ تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے, آپ کی ذمہ داری بطور این انسٹیٹیوٹ آف اسٹیٹ, واٹ از یور رسپانسبلٹی. آپ نے یہ نہیں ایکٹ کرنا کہ تم صلح کر لو یہ وہ, تو ان چیزوں پہ بھی سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. جب ایک خاتون جو ہے وہ سیکشول اسالٹ یا اس سب کے ساتھ جاتی ہے تو وہ پھر وہاں پہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے اپنے اداروں کو کہ آپ جو ہیں کس طرح سے آپ نے ایکٹ کرنا ہے. آپ نے اس کو کویشچن نہیں کرنا تم نے کیا پہنا تھا, تم کہاں تھی, تم کدھر سے آ رہی ہو, تم اس طرح کے سوالات جو کہ کریکٹر سے ریلیٹڈ ہے وہ نہیں کرنے. اس پہ ریسنٹلی نور مقدم کیس کا ججمنٹ آیا, وہ ججمنٹ تو بہت سیلیبریٹ کیا گیا ہے, سب کچھ کیا گیا ہے, بٹ اس ججمنٹ کے جو ریمارکس آئے ہیں وہ بہت کرٹیسائز بھی کیے گئے ہیں, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں کردار کشی کی گئی ہے, کہیں نہ کہیں کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے وکٹم کی, چونکہ وہ زندہ نہیں رہی تو وہ وکٹم ہے اس کیس میں, تو ان کی کردار کشی کی گئی ہے, ان کو کریکٹر اسیسینیٹ کیا گیا ہے. ایک بلا وجہ ایسے کامنٹس کیے گئے ہیں جن کی ضرورت نہیں تھی, ٹھیک ہے. آپ تو یہاں پہ دیکھیں کتنا بڑا سپریم کورٹ ایسا ادارہ اگر اس طرح کے ریمارکس دے گا تو آپ سوچ لیں کہ پھر جیسے جیسے ہم مختلف علاقوں میں جاتے جائیں گے جو اتنے بڑے نہیں ہیں, جیسے جیسے ہم رورل سیٹنگز میں جاتے جائیں گے تو یہ اسٹیریو ٹائپنگ مزید ہو جاتی ہے, بڑھتی جائے گی. بالکل, یہ تو میم ہو گیا اسٹیٹ کی ایفرٹس کیا ہیں. اب میں ایک ایفرٹ آپ سے ڈسکس کروں گا جو وومین پرائیویٹلی مطلب انڈیویجولی اپنے طور پہ لائک عورت مارچ میں امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ بات کر رہی ہیں, آواز اٹھا رہی ہیں. اچھا, ہماری سوسائٹی میں نا عورت مارچ کو لے کے بھی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. مطلب اگر کوئی میل سنتا ہے نا کہ عورت مارچ چل رہا ہے تو اس کے مائنڈ میں یہ پرسیپشن کیوں بلڈ ہوتی ہے کہ یہ مطلب اینٹی میلز ہے یا میلز کی ڈومیننسی کو یا ان کو وہ ڈیگریڈ کرنے کے لیے یہ آرگنائز کروایا جا رہا ہے. اس طرح کی بہت مسکنسیپشن ہے ہماری سوسائٹی میں. دیکھیں, عورت مارچ جو ایک موومنٹ ہے بالکل مختلف شہروں میں چل رہی ہے, اس میں وہ پدر شاہی کے خلاف ہے, پیٹریارکل سسٹم کے خلاف ہے. اگر کسی بھی آدمی کو یہ لگتا ہے کہ وہ میرے خلاف ہے تو وہ پھر وہ جو پیٹریارکل سسٹم سے وہ بینیفٹس لے رہا ہے وہ گیو اپ نہیں کرنا چاہ رہا, اور وہ ان بینیفٹس صرف بینیفٹس نہیں لے رہا, وہ اس میں اوپریس بھی کر رہا ہے وومن کو, وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا. لیکن ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے سوال کا حصہ تھا کہ اینٹی میل, آپ اگر عورت مارچ کے, چونکہ مجھے عورت مارچ کو میں جانا پسند ہے تو میں پھر ان کا منشور پڑھ لیتی ہوں یا میں ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ پڑھ لیتی ہوں کہ یہ کیا بات کرتے ہیں, یہ کس لیے ہو رہا ہے, مختلف تھیمز ہوتے ہیں ان کے. تو یہ ایک بہت بنیادی بات ہے, اس میں یہ ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں کیا ہوتا ہے, جینڈر بیسڈ وائلنس ختم کریں, ٹھیک ہے, ریاست اس کی ذمہ داری لے, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. آپ ایکسیسیبل سٹیز شوڈ بی ایکسیسیبل, کیا برائی ہے اس میں؟ یہ جو آپ کی یہ سو کال ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو بن رہے ہیں, ہاؤسنگ اسکیمس جو بن رہے ہیں, اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ بھائی غریب طبقہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے. اس میں کیا حالت ہے, اس میں کیا برائی ہے؟ جس دن عورت مارچ ہو رہا ہوتا ہے, اگر آپ اس میں آگے دیکھیں, خواتین ہیں سڑکوں پہ ہیں, اپنی اسپیس کلیم کر رہی ہیں اور تھوڑا آزادی محسوس کر رہی ہیں. ایک اتنا سا سڑک کا ٹکڑا انہوں نے لیا ہوتا ہے. آپ لوگ مطلب آپ ناٹ ایز ان آپ بٹ دس سوسائٹی سے وہ نہیں ہو رہا, تو آپ سوچیں کہ کتنی زیادہ ضرورت ہے خواتین کو باہر نکلنے کی, کیونکہ آپ سے تو اتنی سی اسپیس برداشت نہیں ہو رہی جو خواتین سال میں ایک دفعہ نکل کر لے رہی ہیں. تو that tells
that tells کہ اس society how anti women this society is. ان میں کتنا hate ہے خواتین کو لے کے, خواتین کی public spaces کو access کرنے سے لے کے. تو that's something very very like something people need to reflect on. چلیں یہ تو ٹاپک ہوا کلیئر. اب بات کرنا چاہوں گا میں آپ سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جی, کہ جیسے ایک پوری جو ورلڈ ہے ماڈرنائز تھیوری پہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے کچھ SDGs بھی ہیں جو سوسائٹی میں تقریباً متعارف ہیں, سب اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ اس سب کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ضروری ہے جینڈر ایکویلٹی. تو اس پہ جو ہماری اسٹیٹ ہے اس کے لیے کیا کام کر رہی ہے, اس کے علاوہ اسٹیٹ کے علاوہ جو جینڈر گیپ ہے ان کو کن مسائل کا سامنا ہے اگر وہ کہیں باہر نکلتے بھی ہیں اپنے رائٹ کے لیے. دیکھیے اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں, ریاست کے کردار پہ میں کامنٹ کر چکی ہوں, تو وہ ریپیٹیٹیو ہو جائے گا, اس پہ میں دوبارہ نہیں جاؤں گی. لیکن خواتین کو جو ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں وہ جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ فیس کرنا پڑتا ہے. خواتین کے پاس, خواتین اور مردوں کی تعداد میں جن کے پاس بیسک فون ہیں وہ بہت سگنیفیکنٹ ڈفرینس پایا جاتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انٹرنیٹ والے فونز میں پھر مزید ڈفرینس پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو دیٹ از ون پرابلم, ایک صرف یہ پرابلم ہے. پھر اگر آپ سڑکوں میں نکلیں تو ہراسمنٹ فیس کرتے ہیں, آپ سیکیورٹی فیس کرتے ہیں, سیکیورٹی کے ایشوز فیس کرتے ہیں, آپ کو بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے, رہنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو, ایک خاتون کو اپنا مائنڈ 2400 گھنٹے ایسے ایکٹیو رکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. آپ زندگی کی مینیل چیزوں پہ اتنا زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے پہ اتنا زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی بہت زیادہ انرجی اس پہ لگ جاتی ہے. جیسے آئی ول گیو یو اے پرسنل ایگزامپل کہ جب میں میرے گھر پہ اگر کوئی کسی کمپنی سے میں کھانا منگواتی ہوں اور وہ ڈلیور کرنے آتا ہے تو میں گیٹ پورا نہیں کھولتی, میں گیٹ اتنا کھولتی ہوں جدھر سے میرا ایک ہاتھ باہر نکلے میں پکڑوں اور دوسرا ہاتھ ادھر ہوتا ہے کہ تاکہ پش بیک کرے تو میں فوراً بند کر سکوں. میرے گھر میں پانی ڈلیور کرنے والا آتا ہے تو میں کیونکہ اب وہ پانی یا تو میں دروازے کے باہر رکھوا دیتی ہوں کہ آپ میرے اپارٹمنٹ کے باہر رکھ دیں, میں ادھر سے اندر خود لے جاؤں گی. اور اگر کبھی مجھے ہے کہ اوکے میرا کوئی بیک پین ہے, کچھ ہے, مجھے لگتا ہے تو میں وہ پورا دروازہ کھولتی ہوں, خود اپنے ہی اپارٹمنٹ کے باہر کھڑی رہتی ہوں, اسے کہتی ہوں پانی رکھو, وہ پانی رکھتا ہے, وہ باہر نکلتا ہے, پھر میں اندر جاتی ہوں. اور میں نے اسے کیش دینے والا سسٹم ہی نہیں رکھا ہوا, آئی ٹرانسفر ہم منی, تاکہ وہ ویٹ بھی نہ کرے ادھر 2 سیکنڈ کا بھی نہ کرے, اس کے آنے سے پہلے ہی اس کو پیسے بھیج. سو دیز آر, اب ایک آدمی کبھی بھی نہیں سوچے گا میں نے اگر کسی یونیورسٹی میں جانا ہے, میں نے اگر کسی بس اسٹاپ پہ جانا ہے, میں نے اگر کسی مال میں جانا ہے, ہر جگہ کے لیے میرے الگ قسم کے کپڑے ہوں گے. ایک آدمی یہ کبھی بھی نہیں سوچے گا. تو سوچے کتنا زیادہ ایکسٹرا اماؤنٹ آف مینٹل لیبر ہم کر رہے ہیں صرف ایک گھر سے باہر نکلنے کے لیے, صرف ایک ڈلیوری پارسل ریسیو کرنے کے لیے. So this is the difference that exists. This is the disparity that exists. And there, اور جب تک systems in place نہیں ہوں گے, جب تک جو perpetrators ہیں, جو abusers ہیں, جو oppressors ہیں, ان کو accountable نہیں ٹھہرایا جائے گا, تب تک change possible نہیں ہے. اس میں ریاست کا رول جو ہے اہم ہے اور سب سے زیادہ اہم ہے. اس میں سسٹمز کی جو ہے, سسٹمز کو امپلیمنٹ کروانے کی ضرورت ہے, جو قوانین بنائے جا چکے ہیں, اور بہت زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی. سو پیپل کم فارورڈ. تو میم میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے جو ہماری سوسائٹی کی کچھ بولڈ وومنس بھی ہیں, اس کے علاوہ کچھ رورل ایریاز کی کچھ لڑکیاں بھی ہیں, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں ایک اور مسکنسیپشن کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ناٹ نیسسریلی ایوری اربن وومن از اے بولڈ وومن, بالکل, اینڈ ناٹ نیسسریلی ایوری رورل وومن از بیچاری, بالکل, ٹھیک ہے. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے. اسی طرح آپ یہ ازیوم کرنا کہ جینڈر بیسڈ وائلنس ایک خاص طبقے میں ایگزسٹ کرتا ہے, جیسے کہ ورکنگ کلاس میں, یہ ایک مسکنسیپشن ہے. جینڈر بیسڈ وائلنس ہر طبقے میں ایگزسٹ کرتا ہے. اگین میں اس میں نور مقدم کا کیس لے کر آؤں گی کہ آپ ان کا وہ لڑکے کی کلاس, خاتون کی کلاس چیک کریں. سو اس کا طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہر جگہ ہر طبقے میں ایگزسٹ کرتی ہے. اسی طرح خواتین
جو ہیں وہ وائلیشنز اور ان کی جو رائٹس پامال ہوتے ہیں وہ ان کے ہر طبقے کے بیونڈ پامال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لائک اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی پروٹیکٹ کرے, ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ بات کرتے ہیں تو جو ایک اربن وومن ہے اس کا اربن میل سے کمپیریزن ہونا چاہیے, اس اربن وومن کا رورل وومن سے کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے. اربن میل کے پاس کتنے پریویلیجز ہیں اور اربن وومن کے پاس کتنی کم چیزیں ہیں, لائک کتنے کم رائٹس ہیں یا کتنے زیادہ چیلنجز ہیں جو وہ فیس کرتی ہیں. تو اسی طرح جب آپ رورل سیٹنگ میں جاتے ہیں تو آپ رورل وومن کو رورل مین سے کمپیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اور وہاں پہ پھر آپ پاور جو ہے امبیلنسز دیکھتے ہیں اور جینڈر ڈسپیرٹی اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ میں یہ کہ کہنا کہ میرا جو ہے مطلب جو خواتین پس رہی ہیں ان کو یہ پیغام ہے, میں خود پس رہی ہوں, میں خود اس پدر شاہی کے نظام میں, اس پیٹریارکل سسٹم میں میں خود پس رہی ہوں. میں کسی کو کیا کہوں گی کہ آپ یہ کریں تو ہم نہیں پسیں گے. میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ جدوجہد جاری رہنی چاہیے اور ہمیں مل کے کرنی چاہیے. That's it. تو بہت شکریہ میم. حلیمہ اظہر ہمارے ساتھ موجود تھیں اور جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے کچھ مسکنسیپشنس تھیں ہمارے مائنڈ سیٹ میں, ہماری سوسائٹی میں. آئی تھنک ہمارے پروگرام سے کافی کلیئر ہو چکی گی اور میں ایک دفعہ پھر میم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ میم. جی تو ناظرین, آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا ہمیں فیڈ بیک میں لازمی آگاہ کیجیے گا. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.